بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ سورۃ النبأ اور اس کے بعد ایک تسلسل سے ایک صورتوں کا ایک تسلسل جا رہا ہے جو انذار آخرت اور جہنم کی ہولناکیاں اور اسی طرح سے جہنم کے عذاب اور قیامت کے قائم ہونے کے مناظر کو بیان کر رہی ہیں۔ یہ تمام کی تمام صورتیں اور عما یتساءلون سورۃ النبأ میں بھی قیامت کے قیام پر بڑے بڑے دلائل اللہ نے ذکر فرمائے، اور ان دلائل کے بعد پھر کچھ جنت کا تذکرہ اور جہنم کا تذکرہ کہ جہنمیوں کو کہا جائے گا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، بھگتو یہ عذاب بھگتو، اب اس عذاب میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا رہے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پھر میدان محشر وہ وقت آنے والا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ، جس میں تمام کے تمام ملائکہ اللہ کے سامنے صف باندھے ہوئے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے سامنے کسی کو بات کرنے کی بھی جرت اور طاقت نہ ہوگی۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، اور ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں اس قریب کے عذاب سے جس دن ہر انسان کہے گا یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، انسان اپنے کیے کو جب دیکھے گا اس وقت تمنا کرے گا ہائے کاش میں یہاں کوئی اعمال کر لیتا، دنیا میں کوئی اعمال کر لیتا، اور کافر تمنا کرے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مر کے مٹی ہو جاتا، دوبارہ نہ اٹھایا جاتا۔ والنازعات غرقا، اس کے اندر بھی قیامت کا تذکرہ ہے۔ دو سور، پہلا سور پھونکا جائے گا ساری کائنات تباہ اور فنا ہو جائے گی، اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا سب کے سب حساب و کتاب کے لیے اللہ کے یہاں جمع ہو جائیں گے۔ اور گزشتہ تاریخ کا ایک حوالہ دیا، دنیا کے عذاب کا ایک نمونہ سمجھایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا، جب وہ نہ سمجھا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کی عبرتناک عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ ان فی ذلک لعبرةً، اس میں عبرت ہے لمن یخشی، جو ڈرنا چاہے، جو ڈرنا چاہے۔ پھر قیامت کے قیام پر دلائل، کیا تمہارا اٹھانا زیادہ سخت ہے؟ آسمان و زمینوں کا پیدا کرنا زیادہ سخت ہے؟ اللہ کے لیے تو وہ بھی سخت نہیں، یہ بھی سخت نہیں۔ اللہ نے آسمانوں کو بنایا، اللہ نے دن کو نکالا، اللہ نے رات کو پیدا کیا، اللہ نے زمین کو پھیلایا، زمین سے اللہ نے سبزے نکالے، پہاڑوں کو گھاڑا۔ جس پروردگار نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ قیامت کے قائم کرنے اور دوبارہ اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کامیابی ناکامی کے دو اصول سمجھائے۔ جو سرکشی کرے گا اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے گا یہ ناکام ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا رہا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ تو جنت ہے۔ یعنی جنت کے حصول کے لیے دو اعمال، اور اسی طرح سے جہنم کے داخلے کے دو گناہ اور جرائم وہ یہاں ذکر کیے گئے۔ عبس و تولی، سورہ عبس، جو شخص طلب سے آپ کے پاس آتا ہے، طلب لے کر آپ کے پاس آتا ہے، شوق لے کر آپ کے پاس آپ سے دین کی بات سیکھنے کے لیے آتا ہے، وہ بہرحال اس کو مقدم کرنا چاہیے بے طلبوں پر۔ جن لوگوں کے دلوں کے اندر طلب نہیں ہے، بلا وجہ آپ کو مشغول رکھنا چاہتے ہیں، اور مشغول اس لیے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ سے دوسرے لوگ سیکھ نہ سکیں، لہذا طلب والوں کو آپ کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور پھر قرآن کے فضائل بیان کرتے ہوئے پھر قیامت کا منظر، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنی اولادوں سے۔ کیوں؟ کوئی آج نیکی نہ مانگ لے، کوئی آج نیکی نہ مانگ لے، اور اس دن ہر انسان اپنے غم میں پریشان ہوگا۔ ہاں، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے، ان کے پاس اعمال کا ذخیرہ ہوگا، اور کچھ تو پریشان ہوں گے، غم زدہ ہوں گے، چہروں پر سیاہیاں چھائی ہوئی ہوں گی۔ یہ کون ہوں گے؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ کافر اور نافرمان ہوں گے۔ اذا الشمس کورت،
جس نے قیامت کے منظر کو آنکھوں سے دیکھنا ہے، جس نے قیامت کی تصویر آنکھوں سے دیکھنی ہے، قیامت کی ہولناکی کو آنکھوں سے دیکھنا ہے، وہ سورہ اذا الشمس کورت کا مطالعہ کرے۔ جب یہ سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے جھڑ پڑیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور اپنے مالوں سے لوگوں کو رغبت نہیں ہوگی، جانور سب کے سب وحشی اور سب جنگلی جانور جمع کر دیے جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، اور روحوں کے اور جسموں کے اندر روحیں پڑ جائیں گی، اور زندہ دفن کی ہوئی بچی سے، درکور کی سے پوچھا جائے گا، یا کسی بھی مقتول سے پوچھا جائے گا تمہیں کیوں قتل کیا، نامہ عمل کھل کے سامنے آ جائے گا، اور آسمان لپیٹ دیا جائے گا، اور جہنم بڑکا دی جائے گی، اور جنت سامنے لائی جائے گی۔ علمت نفس ما احضرت، اس وقت پتہ چل جائے گا کہ انسان کیا کر کے آیا ہے، اس وقت پتہ چل جائے گا کہ انسان کیا کر کے آیا ہے۔ تو یہ قیامت کا ایک منظر ہے، بہت ہولناکی والا منظر ہے۔ ان صورتوں کے متعلق آپ فرمایا کرتے تھے کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، جن میں قیامت کی یہ شدت ہے۔ یہ سب کچھ ذکر کرنے کے بعد فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، پھر تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ اس قرآن کی نصیحت کو چھوڑ کر آخر تم کہاں جاؤ گے؟ اپنے آپ کو دنیا میں تھکا دو، اپنی مرادوں کو، اپنے مقاصد کو پانے کے لیے اپنے آپ کو دنیا میں تھکا دو۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، لیکن تمہیں ملے گا وہی جو اللہ کی مشیت ہوگی، جو اللہ کی چاہت ہوگی۔ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، یہ بھی قیامت کو بیان کرتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں اپنے رب کریم سے غافل کر دیا؟ کیا مال کی وجہ سے اپنے رب کو بھول گئے ہو؟ کیا اولاد کی وجہ سے اپنے رب کو بھول گئے ہو؟ کیا اقتدار کی وجہ سے اپنے رب کو بھول گئے ہو؟ کیا نفسانی چاہتوں اور خواہشات کی وجہ سے اپنے رب کو بھول گئے ہو؟ جس پروردگار نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں اعضاء دیے، تمہیں نعمتوں سے نوازا، اور یاد رکھنا اگر تم بھول گئے ہو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اللہ کے فرشتے نگہبان تمہارے ساتھ مقرر ہیں، تمہارے ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اور یوم الفصل، اور فیصلے والا دن، اور یوم الدین، قیامت والا دن وہ آنے والا ہے۔ اس دن لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، اختیار اس دن اللہ کا ہوگا۔ ویل للمطففین، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو، ناپ تول میں کمی مت کیا کرو، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ جس شخص کی جس جگہ پر ڈیوٹی ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اور جتنی وہ تنخواہ لیتا ہے اتنا اسے کام کرنا چاہیے۔ 8 گھنٹے کا کام، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 6 گھنٹے کام کر کے واپس آ جاتا ہے، تنخواہ پوری کر لے لیتا ہے، یہ ناپ تول میں کمی کرنے والا ہے۔ اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ دن آنے والا ہے جس دن اس سے یہ سوال ہوگا، جس دن اس سے یہ سوال ہوگا۔ اور اہل حق کا استہزاء مت کیا کرو اس دنیا میں۔ جو شخص اہل حق کا، اہل دین کا استہزاء کرتا ہے، قیامت کے دن اس استہزاء کی بدترین وہ سزا پائے گا۔ اذا السماء انشقت، پھر بھی قیامت، آخرت، آسمان جب پھٹے گا، اور کیوں پھٹے گا؟ اس لیے اس کو اللہ کا حکم ہے، اسے پھٹنا ہے، اور زمین اپنے اندر سے سارے دفینوں کو باہر نکال کے پھینک دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا اسے حکم ہے۔ ارے تم اس دنیا میں مشقتیں برداشت کر رہے ہو، اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی مشقت برداشت کر لو، نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں لانے کی کچھ محنت کر دو۔ جس دن نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ ہے کامیاب، اور جس کو نامہ عمل الٹے ہاتھ میں ملے گا وہ ہے ناکام۔ وَيَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، وہ موت 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 کو پکارے گا، لیکن اس وقت موت نہیں آئے گی، موت کا فیصلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اہل حق کو ستانے سے باز آ جاؤ، دوسروں کو اذیتیں اور تکلیفیں دینے سے باز آ جاؤ، ورنہ بدترین انجام ہوگا جو دنیا کے اندر اہل حق کو ستاتے ہیں۔ فرمایا اس لیے ستاتے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اللہ پر ایمان لائے، اور اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کو ستایا جا رہا ہے۔ ستانے والوں کو سمجھنا چاہیے، اور جن کو ستایا جا رہا ہے ان کو جنت کی بشارتیں سنائی، اور ان کو صبر کی تلقین کی، اور ستانے والوں کو یہ کہا ان بطش ربک لشدید، تمہارے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آج تم دوسرے کا استہزاء بھی کر لیتے ہو، مذاق بھی اڑا لیتے ہو، اہل حق کو دبا بھی لیتے ہو، مار بھی دیتے ہو، قتل بھی کر دیتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فوراً عذاب کا فیصلہ نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تم سے غافل ہے۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، قسمیں کھا کر کہا ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر انسان پر ایک نگہبان مقرر ہے، ہر انسان پر ایک نگہبان مقرر ہے اور اس کے اعمال کو وہ لکھ رہا ہے۔ اور انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل، یہ اللہ کا کلام فیصلہ کن کلام ہے، یہ سنجیدہ کلام ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ آج جو اہل حق کے خلاف مکر و فریب اور منصوبے کر رہے، اللہ کہہ رہا وَأَكِيدُ كَيْدًا، میں بھی ان کے منصوبوں کا جواب انہیں دوں گا، اس دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی دوں گا۔ سبح اسم ربک الاعلی، آپ اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے رہیے، آپ اپنے اعمال میں لگے رہیے، ان اعمال کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ نصیحت کرتے رہیے، نصیحت یقیناً نصیحت کرنے والوں کو اور جو اللہ کا ڈر رکھنے والا ہے اس کو نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، یاد رکھیے گا اللہ کی نصیحت سے وہ منہ موڑتا ہے اور اللہ اس کو نصیحت سے اور حق بات کے قبول کرنے سے محروم کرتا ہے، جو بدبخت اور بد نصیب ہوتا ہے، جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے۔ هل أتاك حدیث الغاشیہ، پھر آخرت ہولناکی جہنم کی، تمہیں معلوم ہے ڈھانپ دینے والی کی خبر کیا ہے؟ اس دن کچھ لوگوں کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے اور کچھ تھکے ہوئے ہوں گے، اعمال دنیا میں کیے ہیں لیکن جائیں گے جہنم میں، کیوں؟ اعمال میں اخلاص نہ تھا یا اعمال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ تھی۔ پھر ایک دعوت فکر دی ہے، تمہیں دیکھنا چاہیے اللہ کی مخلوقات کو۔ اونٹ کو نہیں دیکھتے ہو کس طرح سے اللہ نے بنایا ہے؟ آسمان کو کتنی اللہ نے بلندی دی ہے؟ پہاڑوں کو اللہ پاک نے کتنی مضبوطی عطا فرمائی ہے؟ زمین کو اللہ نے کیا تواضع عطا فرمائی ہے؟ فذکر انما انت مذکر، ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرو اور اللہ کی بات کرتے جاؤ۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے، پھر قسمیں کھا کر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس انسان کے لیے قسمیں نہ بھی کھائی جائیں، اللہ پاک قسمیں نہ بھی کھاتا جب بھی اللہ پاک اصدق القائلین ہے، اللہ کی بات سچ ہے، درست ہے۔ گزشتہ قوموں کی مثالیں ذکر فرمائیں، قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، فرعون ہے، ان کو اللہ پاک نے کس طرح سے نیست و نابود اور تباہ کیا۔ پھر انسان کا مزاج کہ جب اس کو مال اور نعمت ملتی ہے تو کہتا ہے اللہ نے بڑا اکرام کیا، اور اگر تنگی آ جاتی ہے تو کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ یتیم کا اکرام نہیں کرتا، یہ مساکین کو کھانا نہیں کھلاتا، یہ مال کو سمیٹ کر جمع کرتا ہے۔ اس وقت کو یاد رکھو جب جہنم کو سامنے لایا جائے گا، اس وقت انسان کہے گا ہائے کاش میں نصیحت حاصل کر لیتا، لیکن اب نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لا اقسم بہذا البلد، پھر قسمیں کھا کر کہا انسان بڑی مشقتوں میں ہے اس جہان کے اندر، کاش کہ اس کی مشقتوں کا میدان آخرت ہوتا، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے محنت کرتا۔ اس کا یہ خیال ہے کہ کسی کو قدرت نہیں ہے اس پر، اللہ قادر نہیں ہے اس کو عذاب دینے پر، کیوں نہیں؟ بلا، بالکل اللہ پاک قدرت رکھتا ہے۔ والشمس وضحاها، سورۃ شمس ہے، 11 قسمیں کھا کر اس میں کامیابی اور ناکامی کے معیار کو سمجھایا۔ قد افلح من زکاها، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، اور ناکام وہ ہے جس نے اپنے نفس کو گناہ میں ملوث کر دیا۔ اور پھر ناکام قوم کی ایک اختصار کے ساتھ ایک نمونہ ذکر فرمایا، کذبت ثمود بطغواها، قوم سمود کی ناکامی آپ نے دیکھی ہے؟ جب اللہ کے رسول یعنی صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، جب نہ سمجھے فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، اللہ نے عذاب دے مارا اور ان کو تباہ کر دیا۔ واللیل، اور پھر قسمیں کھا کر ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں یہاں مختلف ہیں، تمہاری کوشش آخرت کے لیے ہونی چاہیے، تمہاری محنت کا میدان آخرت ہونا چاہیے۔ دنیا میں اپنی ضروریات کو پورا کرو اور اپنی آخرت کو بہتر کرنے کی کوشش کرو۔ یہاں تک تسلسل تھا آخرت کے مضامین کا۔ اب سورۃ الضحیٰ اور الم نشرح لک، ان 2 صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے مناقب کو بیان فرمایا ہے، اور آپ پر ہونے والے احسانات کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ والتین والزیتون، پھر انسان قسمیں کھا کر اللہ پاک نے انسان کی خوبصورتی کو، انسان کو سب سے اشرف، سب سے افضل اللہ نے بنایا، انسان کی افضلیت، لیکن کب؟
جب وہ اللہ کے احکامات کو مان کر چلے، اگر نہ چلے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اللہ پاک اس کو ذلت اور پستی کا شکار کر دیتا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ وہ پہلی وحی ہے جو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 آیات نازل ہوئی تھیں، جس میں انسان کو اپنا تعارف اور اپنے رب کا تعارف سمجھایا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے اور تم اپنے رب کو پہچانو۔ اور اس کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک عظیم الشان رات اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ عظیم الشان رات ہے جو تمہارے لیے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اس میں اپنے رب کو راضی کرو۔ اس کو رمضان کی آخری عشرے میں تلاش کرنے کا حکم ہے۔ لم یکن الذین، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، قیامت اس دن فمن یعمل، ایک ذرے ذرے کا حساب ہوگا، جس نے نیکی ذرہ برابر کی اس کا اجر پائے گا، ذرہ برابر گناہ کیا اس کی سزا پائے گا۔ والعادیات ضبحا، انسان کی ناشکری، گھوڑوں کی قسمیں کھا کر کہا انسان بڑا ناشکرا ہے، کاش یہ گھوڑے سے سبق حاصل کرتا۔ اس کو مالک تھوڑا سا چارہ اور دانہ دیتا ہے، وہ مالک کا فرما بردار ہوتا ہے۔ القارعہ، وزن اعمال قیامت کے دن ہونے والا ہے۔ کامیاب وہ ہوگا جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، ناکام وہ ہوگا جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا۔ الہاکم التکاثر، تمہیں تباہ کر دیا ہے، غافل کر دیا ہے، کثرت، مال کی کثرت کی حرص نے تمہیں تباہ کر دیا اور تم قبروں تک پہنچ گئے۔ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ والعصر، سارے کے سارے انسان، قسم ہے زمانے کی، ناکام ہوگے، خسارے میں ہوں گے۔ ہاں ایمان، اعمال صالحہ، حق بات کی تلقین کرنا، مصائب پر صبر کرنا، یہ 4 خوبیاں ہیں تو خسارے سے بچ سکتا ہے۔ ویل لکل ہمزہ، تباہی کے اسباب، تانے دینا اور کسی کے عیب کو تلاش کرنا اور مال پر گمنڈ کرنا، یہ وہ عادات و اطوار ہیں جو انسان کو دنیا میں تباہ کر دیتی ہیں۔ تباہی کا ایک نمونہ، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تمہیں معلوم ہے اصحاب فیل کے ساتھ، ابرہہ کے لشکر کے ساتھ، جو مغرورین، جو غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے، مال کا گمنڈ تھا جن کو، اللہ نے ان کو کیسے تباہ کیا۔ فجعلہم کعصف مأکول، اللہ پاک نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اللہ کی بندگی کرو گے اللہ تمہیں امن بھی عطا کرے گا، روزی کے اسباب بھی اللہ تمہیں دے گا۔ لإیلاف قریش، ارأیت الذی یکذب بالدین، اصلاح معاشرہ کے 6 اصول۔ دیکھو، قیامت کو مت جھٹلاؤ، یتیم کو دھکے مت دو، مساکین کا خیال ضرور کیا کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں میں دکھلاوا نہ کیا کرو، اور اسی طرح سے نمازوں سے غافل نہ ہوا کرو، اعمال میں دکھلاوا نہ کیا کرو، روز مرہ کے استعمال کی چیزوں سے روکا نہ کرو، چھوٹی چھوٹی چیزیں کوئی استعمال کے لیے کوئی مانگے دے دیا کرو، بخل نہ کیا کرو۔ انا اعطیناک الکوثر، ایک نعمت کا اظہار، 2 احکام، نماز پڑھیے، قربانی دیجیے، اور ایک بشارت اور خوشخبری، آپ کا دشمن خود بے نام و نشان ہو جائے گا۔ قل یا ایھا الکافرون، دینی معاملات میں کوئی سمجھوتا نہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، میں اپنے دین پر چلوں گا۔ ضروریات دین میں کوئی سمجھوتے کی گنجائش نہیں ہے، کوئی جھکاؤ کی گنجائش نہیں ہے۔ جب آپ گنجائش نہیں رکھیں گے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ آپ کو غلبہ دے گا، اور آپ دیکھیں گے لوگ جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہوں گے، اور آپ کا جو بھی دشمن اور مخالف ہوگا، تبت یدا ابی لہب و تب، اس کو تباہ ہونا ہے، چاہے ابو لہب ہو، چاہے اس کی بیوی ہو۔ حق کی مخالفت کرنے والوں کا انجام بد دنیا میں یہی ہوتا ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ اللہ کے پیغام کو پھیلاتے رہیے، آپ اس توحید کو پھیلاتے رہیے، اور اس پر جو مصائب اور آلام اور پریشانیاں آئیں اس پر صبر کرتے رہیے۔ دشمنوں سے اگر ڈر کی بات ہے، خوف کی بات ہے، قل اعوذ برب الفلق، ظاہری دشمنوں سے بچنا چاہتے ہو، سورۃ الفلق کا اہتمام کرو، اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام کیا کرو۔ قل اعوذ برب الناس، باطنی دشمنوں سے بچنا چاہتے ہو، شیطان وسوسے ڈالے، کوئی تمہارے خیال میں وسوسہ ڈالے، کوئی کسی کے دل میں تمہارے خلاف وسوسہ ڈالے، چھپ کر جو اٹیک کرتا ہے تمہارے اوپر، ایسے دشمنوں سے بچنا چاہتے ہو تو سورۃ الناس کا ورد کیا کرو۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔